حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے اور طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے اور جان موسیٰ کا کجا پر جانا محمد کا کجا جان موسیٰ کا کجا پر جانا محمد کا کجا کہ آپ جانا اور ہے ان کا بلانا جان موسیٰ کا کجا پر جانا محمد کا کجا کہ آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء سرور کائنات روح کائنات جان کائنات جان جہان کائنات بلکہ اصل کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خاص نگاہ کرم دے نال اج انشاءاللہ تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان دے تحت گفتگو ہوئے گی خلاق عالم
حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ ہے کہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک او ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو، لیلن رات دے ایک قلیل حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جس دے ارد گرد اساں نے برکتاں رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا، اور فرمایا کہ اپنے بندہ خاص نو سیر اس واسطے کرائی تاکہ اپنی نشانیاں دے وچوں انہاں نو کچھ نشانیاں دکھائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک او ذات سنن والی ہے، دیکھن والی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چند نکات تھوڑے سامنے میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی جمعرات نو چونکہ معراج شریف والی رات ہے اور اسا پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ تعالی اپنی اس جامع مسجد کے اندر جلسہ معراج النبی ہوئے گا انشاءاللہ، اور بڑی شان و شوکت کے نال ہوئے گا۔ مزید گفتگو اس کے اندر بھی تسی سماعت کرو گے، لیکن جتنا ٹائم ہے چند باتاں سماعت کرو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک او ذات۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں عرض کیتا ہے کہ بے شمار نکات نے۔ لفظ سبحان، پاک او ذات، ایک بات ذہن نشین رکھو، اے توجہ طلب باتاں نے پوری توجہ دینا سماعت کرو، کہ بعض لوگ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرتے ہیں لیکن وہ روحانی معراج بنتے ہیں، انہیں جسمانی طور پہ نہیں ہوئی، روحانی طور پہ معراج ہوئی ہے۔ لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، ایک قدیہ ہے کہ ذہن نشین فرما لو کہ جتھے کوئی عجیب گل ہوئے نا جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، ایسی گل جدوں عرب دے اندر بولی جاتی سی کہ اوتھے او لفظ سبحان دا استعمال کرتے سن۔ حیرت دا تقاضا، حیرانگی دا اظہار کرنا، اس واسطے اے لفظ بولیا جاتا سی۔ یہ تو ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ اگر روحانی معراج کی بات ہوتی تو پھر یہ کوئی عجیب گل نہیں سی، خواب کے اندر سب کچھ ہو جانا۔ لفظ سبحان نہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایتھے معراج روحانی کی بات نہیں بلکہ معراج جسمانی کی بات ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ ایک روایت سماعت کرو، بڑی خوبصورت روایت ہے، لفظ سبحان دے اوتے میں گفتگو کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ایک یہودی سی تے وہ مکے دے قریب ایک گاؤں دے اندر بکریاں پہ چارتا سی۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا تے انہیں وہ ایک بکری چک رہی تھی، وہ لے کے ٹر پیا۔ یہودی دے ہاتھ دے اندر سوٹا سی، اس بھیڑیے دے پیچھے دوڑیا،
تے اس نے جا کے بھیڑیے نو وہ سوٹا ماریا تے انہوں نے اس کی بکری چھڑ دیتی تے وہ اگے چلا گیا. نال ایک ٹیلا سی وہ جا کے بہ گیا انہوں نے جگہ تے یہودی اپنی بکری لے کے تر پیا. انہوں جڑا بھیڑیا سی نا انہوں رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی. وہ بھیڑیا بولیا وہ کہنے لگا کہ تو میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے بڑی زیادتی کیتی کہ میرے اللہ نے میں نے رزق دیتا سی تے تو میرا رزق میرے کو کھو لے. وہ یہودی نے جب یہ بات سنی نا تو حیران ہویا. انہیں آخیا سبحان اللہ بھئی اللہ کی شان ہے کہ بھیڑیا نہیں کلام پیا کرتا ہے بھئی تو تے بول ہی نہیں سکتا تیرے کو قوت گویائی ہے ہی نہیں. لیکن جدو صرف اے جملے بولے نے کہ سبحان اللہ تو پہ کنے گلا کرنا ہے کیا یہ بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے. تے بھیڑیا نے آخیا یہ گل اینی عجیب نہیں تینوں ایک مزید خبر دیا. انہیں آخیا دسو. وہ بھیڑیا کہنے لگا دیر نہ کر مکہ شریف کے اندر رب العالمین نے آخری نبی نے اعلان نبوت فرما چھڑے ہے اگر کامیاب ہونا چاہنا انہوں نے کلمہ پائے ایتھے بھی کامیاب ہو جائے گا بروز معاشرے بھی کامیاب ہو جائے گا. میں مثال کس بات دے رہا کہ لفظ سبحان اتنے بولیا جاتا ہے جتنے کوئی عجیب بات ہوئے اور روحانی معراج کے اندر کوئی عجیبت والی بات نہیں. روحانی معراج کے اندر نہیں بلکہ جسمانی معراج کے اندر عجیب بات ضرور ہے. اس واسطے رب العالمین نے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا. دوسری بات سنیے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لفظ سبحان کا معنی کی ہے پاک. او ذات کی بولو بولو نا سارے بولو لفظ سبحان کا معنی پاک او ذات. ایسے بزرگ ارشاد فرماتے تھے کہ چونکہ اگر انسانی اس بات کا ادراک نہیں کرتی کہ مکہ شریف تو مسجد اقصی تک کا فاصلہ تقریباً 3 مہینے کی مسافت ہے کہ رات ایک قلیل حصے کے اندر کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جائے پھر اس تو اتنے آسمانہ میں جائے پھر واپس بھی آ جائے. اور ایک قلیل حصے کے اندر رب العالمین نے لفظ سبحان بول کے انہوں نے اس ذہن کے اندر اس گمان کو ختم کیتا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان میں پاکا کس تو عجز تو میں پاکا کس تو عجز تو کہ میں عاجز نہیں میں طاقت والا. میں رب رات میں قلیل حصے کے اندر محبوب نو لے جا بھی سکنا وا تے واپس لے آ بھی سکنا وا. اس واسطے بھی لفظ سبحان کا استعمال فرمایا. اگلی بات سنیے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی اسرا او ذات جس نے سیر کرائی. اچھا ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی. ایک ہے کہ سیر کی تھی توجہ ہے نا اس بات ہے. ایک ہے سیر کروائی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسرا فرمایا کہ اس ذات نے سیر کروائی. اچھا ایتھے بھی گفتگو سمجھو گفتگو ساری توجہ طلب ہے ضائع نہ کرے جے بڑی خوبصورت گفتگو ہے انہوں پوری توجہ دینا سماعت کرو. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذی اسرا او ذات جس نے سیر کروائی. اس کا معنی کی اس کا معنی یہ کہ جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان معراج فرمایا نا تو پھر لوگوں نے یہ کہنا سی کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کے قریب حصے کے اندر جاؤ ایک تو 3 مہینے کی مسافت ہے مسجد اقصی کہ بندہ کیوں ہو سکتا ہے کہ قریب حصے کے اندر جائے. پھر تم فرما رہے ہو کہ میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان کراس کیتا ہے. پھر جناب اعلیٰ میں جنت کا مشاہدہ کیتا ہے. پھر جناب اعلیٰ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کے حریم ناز نے ہو کے پھر بھی جناب اعلیٰ واپس آ جایا جائے اور رات میں صرف قریب حصے کے اندر. رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے اعتراض نہ کرے. محبوب نے اعلان نہیں فرمایا بلکہ اعلان میں رب نے کیتا ہے کہ الذی اسرا محبوب نے سیر کیتی گئی اسی سیر کرائی ہے.
چونکہ بعض لوگوں کو مصیبت ہے، توجہ پوری رکھیا جی، مصیبت ہے وہ ہر گل کو عقل کے ترازو پہ تول لے. عقل نہیں منتی. عقل کیویں مننے جناب؟ رات قریر اس اندر کچھ آئے کیویں ہو سکتا ہے جی؟ اے کیویں ہو سکتا ہے جی؟ ستے آسمان کراس کر رہے بندہ اے کیویں ہو سکتا ہے جناب؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے گمان اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کرو. میرے محبوب تے اتنے اعتراض تسی تد کرو نا کہ میرے محبوب نے اعلان کیتا ہوئے. اعلان دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان دے میں کیا کرنا. میں مثال دے دینا. تواڈے وچوں کوئی بھائی اٹھے او جناب اعلی جمعے دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ جناب میں تے علامہ صاحب گئے 2 گھنٹے دے اندر ہی تو اسلام آباد گئے واپس بھی آ گئے اوتے کھانا بھی کھادا آرام بھی کیتا. تے تسی مینوں پوچھو بھی حضرت جی ایویں ہو سکدا ہے 2 گھنٹے دے اندر بندہ جائے؟ تے میں کی کہاں گا یار میں تے نہیں نہ آکھیا. اے جنے آکھیا انہوں پوچھو. مثال دیتی ہے صرف سمجھان واسطے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اس طرح ہو نہیں سکتا. لیکن جواب کی ہے کہ ساڈا یہ دعویٰ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہی نہیں کہ میں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی اسرا، اس رب نے اعلان فرمایا کہ سیر محبوب نے کیتی نہیں، میں رب نے کرائی ہے. جب میں رب نے سیر کروائی ہے اور میں چونکہ سبحان پاک ہے جس کو فرمایا میرے اندر کسی شے کی کمی نہیں، میری اندر طاقت کی کمی نہیں. فرمایا میں رب ایک رات تک کبھی نہیں سے اگر اس کو بھی کبھی نہیں سے ہے میں محبوب کو لے جا نہیں سکنا ماتے واپس لے آ نہیں سکنا. اگلی بات سنیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کمال جملہ بولیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سانو نہ پوچھو وہ کیویں گئے، سانو نہ پوچھو کوئی کیویں جا سکتا ہے اس وقت کے اندر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے بڑا خوبصورت کیتا ہے. یہ سبحان اللہ بولو تو میں شیئر پیش کروں گا سامنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سانو نہ پوچھو رب العالمین کا اپنا اعلان ہے کہ میں اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، سب آسمانوں کے اوپر لے کے گیا ہوں، جدوں کا مشاہدہ کروایا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر بھی بلایا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیتا بلکہ دعویٰ رب العالمین نے آپ کیتا ہے. آپ فرمانے نے سانو تو صرف ہی نہیں پتا ہے، سانو صرف ہی نہیں خبر ہے کہ سر لام پر ستلبی ہوئی سوئے مجھے سر لام کا ستلبی ہوئی سوئے چلے نبی. سر لام کا ستلبی ہوئی سوئے چلے نبی.
فرمایا سانو تو انہیں پتا ہے کہ شردا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ اللہ. اگلی بات سنیے ذرا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی اسرا وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص نو. اچھا ایتھے بھی علماء نے بہت سارے نکال لکھے ہیں لیکن میں ایک پیش کرنا مزید انشاءاللہ تعالی جمعرات شریف نو پیش کریں گے. توجہ دینا. اے نہیں فرمایا کہ الذی اسرا بنبیہ کہ اپنے نبی نو سیر کروائی. اے نہیں فرمایا کہ الذی اسرا برسولہ اپنے رسول نو سیر کروائی. اے نہیں فرمایا الذی اسرا بحبیبہ اپنے حبیب نو سیر کروائی بلکہ کی فرمایا الذی اسرا بعبدہ اپنے بندہ خاص نو سیر کروائے. اچھا اس پوری آیت کریمہ دے اندر تسی دیکھ لو اے بڑا خوبصورت نقطہ ہے اگر توجہ نہ سماعت کرو تے پوری آیت کریمہ دے اندر نہ رب نے اپنا نام استعمال فرمایا ہے سبحان اللہ نہ رب العالمین نے مدینے والے مصطفیٰ کا نام استعمال فرمایا ہے. الذی اسم میں موصول بعبدہ ضمیر الذی بارکنا حولہ فی الضمیر انہ فی الضمیر اپنا نام ذکر نہیں فرمایا اور بعبدہ ہی آکھیا برسول ہی نہیں فرمایا بنبی ہی نہیں فرمایا. اس کی وجہ ایک میں صرف پیش کرا ایک شمار دے میرے کو لکھیا نہیں لیکن ایک وجہ سماعت کرو. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کی کہ رب العالمین نے لفظ عبد کیوں استعمال فرمایا اس واسطے کہ جدو رب العالمین دے حریم ناز دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے حبیب دس تک کیڑے لقب دے نال پکارا بولو نا سبحان اللہ. میں بات ہے سنا دو سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے حریم ناز دے اندر پہنچے. رب العالمین نے فرمایا بندے حاضر شیر والے اللہ یزوفا والے مازاد قادر والے علم نشرہ سینے والے اللہ والے غور غور والے تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب شادی بارگاہ دے رہے اے محبوب دستا نو کرے لقب بنا پکارا جائے تنو نفس یاسین بنا پکارا جائے مدثر بنا پکارا جائے مشمل بنا پکارا جائے. رب العالمین نے یہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رب العالمین یہ کوئی میری بات ہے جڑی تیری میری نسبت میں بھی تیرے نال نسبت حاصل ابد والی یا رب العالمین میں بندہ ہوں میں تیرا تو میرا رب میں بندہ ہوں تو میرا معبود یا اللہ اے نسبت میں نے بڑی پیاری لگتی ہے یا اللہ اس نسبت نال میں نے پکارا جائے اس نسبت نال میں نے تو پکار یا آبادی کہہ کے میں نے پکار. اس واسطے رب العالمین نے سبحان الذی اسرا بعبدہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے بندے خاص کو سیر کروائی ہے. مسلمان بھائیوں نے فرمایا کہ رب العالمین نے کی شان کا کی تھی اور اس طرح معراج جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا گیا کسی نبی نے نہیں کروایا گیا کسی رسول نے نہیں کروایا گیا. اور پھر رب العالمین نے فرمایا نہیں فرمایا رات کے قریب اس سے میرا معراج کروایا. علماء نے وجہ لکھی ہے اگر معراج دے نہیں ہو سکتا سی رات کو کیوں کروایا گیا. رب العالمین دسنا چاہتا ہے اے لوگوں متعلق متقین ہدایت متقین کے واسطے الذین یؤمنون بالغیب فرمایا متقیوں نے جو غیب تے ایمان رکھتے ہیں فرمایا اگر جنہیں معراج کروایا جانا پھر کون انکار کر سکتا سی کون انکار کر سکتا سی. فرمایا اسی جنہیں معراج نہیں کروایا بلکہ سب معراج راتی کروایا ہے. فرمایا اصل معراج رات کے اندھیرے نظر کروایا تاکہ پتہ چل جائے کون زبان مصطفیٰ کا انکار کر کے ابو جہل بنتے اور کون مدینے
مسجد الاقصی فرمایا مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی کا کس سیر کرائیے الذی بارکنا حولہ فرمایا مسجد اقصی جس نے سجے ہوئے سب برکتاں رکھیاں نے کھبے بھی برکتاں رکھیاں نے اگے بھی برکتاں رکھیاں نے پیچھے بھی برکتاں رکھیاں نے اور مفسرین نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے مفسرین فرماتے ہیں برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے نا مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے باہر برکت کا مانا کیے مفسرین فرماتے ہیں روح بیان کریے علامہ اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسجد اقصی میں ارد گرد اللہ نے انبیاء کے نظام میں سمجھ آئیے بات برکت کتنی ہوتی ہے اندر یا باہر بولو نشا کے تو اور شہر کے اندر ہونی مسجد کے اندر ہی ہے جی سے برکت ہو باہر نہیں لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ اے مسجد اقصی ہوے جس دے ارد گرد بھی برکتاں رکھیاں نے مفسرین فرماتے ہیں دنیا دی ہر مسجد دی برکت دے اندر اس دے ارد گرد کیوں نے فرمایا اس واسطے کہ مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دے 70 انبیاء دے مزار نے اور جتنے اللہ والے موجود ہو اتنے اللہ برکتاں نازل فرما چھڑدا ہے اسی اس واسطے جانے کہ نہ اتنے برکت ہوندی اوتھے جا کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے بولو سبحان اللہ اگلی بات سنیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا تاکہ اسی اپنی نشانیاں دے وچوں اپنے حبیب نے کچھ نشانیاں دکھائی انہ هو السمیع البصیر اچھا ایک نشانی میں تھوڑے سامنے بیان لگا کر ابن ماجہ شریف بڑی خوبصورت ہے یہ میں پہلے بھی یہ چونکہ کرتا رہنا ہونا نا اساں اسلام کو دیتا کچھ نہیں اس اسلام تو لے ہی ہے مسلمانوں نے گھر پیدا ہو گئے آگے کلنا دے اندر اذان پڑھی گئی کہ بلا اسی مسلمان اس واسطے سانو پھر اسلام کی قدر بھی نہیں معذرت دینا اچھا سارے میں تھوڑی سی گل پہ کرنا سی سارے شامل سانو اس طرح قدر ہے نہیں اسلام کی سانو یہ کہ نہ ویلا صبح اٹھو پیسہ دے لا کٹھا کرو رات آؤ کھانا کھاؤ سو جاؤ یہی مقصد واسطے تسی پیدا ہوئے نعوذ باللہ ساڑھے ذہن اندر بہ گیا بس ہے کمانا اولاد پالنی کاروبار سیٹ کرنا چلے جاؤ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں لیکن میں آنا نا اسلام کی قدر کچھ نہیں ہو رہے نا تو صدیق اکبر کو پوچھو اسلام کی قدر کچھ نہیں ہو رہے جناب عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی جناب بلال حبشی انہوں جا کے پوچھو اے سنیے بات پھر رب العالمین نے نشانیاں کی دکھائی اور درس کی دیتا ہے سانو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے نا معراج شریف تھے ایک مائی دی روح دی ملاقات ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کو فرمایا کہ یہ کس دی روح ہے عرض کی دی حضور اے جناب موسیٰ دی قوم دی مائی ہے اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہے اے سنے ہیں توجہ دینا معاملہ بڑا عجیب ہے فرمایا دسو عرض کی دی حضور فرعون دے گھر نہ کام کر دی سی نوکریانی سی لیکن انہیں ایمان لے آندا سی جناب موسیٰ علیہ السلام علیہ ظاہر نہیں سی فرمایا توجہ پوری رکھیں ظاہر نہیں سی فرمایا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کی ہویا کہ اے جڑی مائی سی نا اے فرعون دی بیٹی دے سر دے اندر نہ کنگھی بھی پھیر دی سی اچانک کنگھی گری زمین تے انہیں چکن لگے نہ پڑھیا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن یہ اللہ کے نام تو شروع اللہ کہیں اندر شروع اللہ کے نام سے تو میں نے کہا شروع تو ہو گیا لفظ اللہ تو شروع نہیں ہوا اللہ کے نام سے شروع ٹھیک ہے جدو اس مائی نے کنگھی چکی جدو منہ بسم اللہ شریف نکلی جی فرعون دی بیٹی سی نا انہیں یکدم انہیں غصے نال دیکھیا انہیں آخیا کہڑے اللہ دی تو بھی گلا کرنی مسکرا کے فرمانے لگی میرا اللہ ہے نا اور میرا نہیں
وہ سارے دا تیرا بھی ہے، تیرے پیو کا بھی ہے اور پوری کائنات ہے۔ انہوں بڑا غصہ آیا کہ میرے رب کی ربوبیت کا انکار بھی کر دی، وہ بڑی غصے کے اندر آ گئی۔ انہیں آگے تینوں پتا نہیں میرا جڑا باپ ہے فرعون وہ اعلان ہے انا ربکم الاعلی کہ میں تو سب تو بڑا رب ہوں۔ مائی نے مسکرا کے فرمایا بیٹی یہ تیرا جڑا باپ ہے نا یہ رب نہیں، اس نو ٹھیک تے میرا اللہ پہ عطا کرنا ہے تاکہ لوگوں کے واسطے نشان عبرت بن جائے۔ انہیں آخیا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً گئی اپنے باپ کو، انہیں آخیا تو باہر والے کی منا تو سارے گھر کے جی نکرانی ہے تینوں تو نہیں منع کر سکتی یار۔ انہیں آخیا کی ہوا؟ انہیں آخیا تینوں رب نہیں منتی۔ پھر انہیں آخیا بلاؤ، کیونکہ کرسی کا بڑا مان ہوتا ہے نا جناب، جب چلی جائے تو پھر پتا چلتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سی۔ وہ جدو اس مائی صاحبہ کو پیش کیا گیا نا فرعون کے سامنے، تو فرعون نے آخیا بھی ہاں مائی دس کیا میں تیرا رب نہیں؟ مائی نے مسکرا کے ویکھیا فرمایا تو نہیں میرا رب ہوگے جڑا تیرا بھی رب ہے۔ بولو نہیں تھے بولو سبحان اللہ بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہوتے سن نا عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ بندے کو دلیر کر چڑھتا ہے کہ رب کا عشق ہو رہا دل کے اندر۔ تو پھر وہ مائی نے ڈرنا سی نہیں یہ فرعون ہے مینو مارے گا تو جناب یار میری جان چلی جائے گی۔ مائی نے آخیا نہیں میرا رب وہی ہے تو تیرا رب ہے، میں نے بھی وہی پہ پال دیا تینوں بھی وہی پہ پال دیا۔ وہ بڑے غصے دے نظر آیا، انہیں آخیا بھی انہوں منانا صرف قتل نہیں کرنا۔ آپ کی ایک بیٹی سی انہوں لیا گیا، اس کو انہوں نے تتے تیل کے اندر سٹیا شہید ہو۔ انہیں آخیا ہوں دس، مائی نے مسکرا کے فرمایا رب تھی ہوئی آئے رب ہوئی ہے تو بیٹی ہے چلی گئی ہے رب ہوئی ہے۔ انہیں جب وزیر سے انہوں نے آخیا بھائی چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہ 3 ماہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بلاؤ، اس کو جب تھی کڑا دے قریب کرو گے نا تو یہ پھر انکار نہیں کرے گی، تمہیں منے گی۔ چونکہ بادشاہ کا وہ دربار لگا سی فرعون کا، سارے لوگ پھر سن یہ معاملہ کی۔ انہیں آخیا میں منا کے چڑھنی اس کو لے کے آ گئے۔ انہوں نے سبحان اللہ بول میں روایت پیش کرا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کی بندی کا ایمان سبحان اللہ۔ فرعون نے آخیا اس کی 3 ماہ کی بیٹی کو بلایا جائے، نہیں بلایا گیا۔ فرعون نے نوکر آ گیا اور میری 3 ماہ کی بیٹی سکھ گئی، میں آخیا بھی کوئی رستہ تیرے واسطے یا کہہ دے کہ فرعون میرا اللہ فرعون میرا رب، یا اپنی بیٹی کی زندگی بچا لے یا اپنی جان بھی دے دے، تیری بیٹی بھی جان بھی چلی جائے گی، سارے تو ایمان لے کے آ جا۔ بھائی نے آخیا ہے تیری کوئی جان ہے اگر رب العالمین رکھا جانا نہیں دے گا، اس رب کے نام کو قربان کر دنیا سن، وہ وحدانیت کو قربان کر دنیا سن، وہ توحید کو قربان کر دنیا سن، وہ کلمے کو قربان کر دنیا سن۔ ان مسلمان بھائیوں کی یہ ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ تیل پیدا ہو گیا، انہوں نے 3 ماہ کی بچی انہوں نے پکڑیا، انہوں نے جناب دینا تیل دینے سٹیا، وہ بیٹی اس طرح کری گئی جنہیں مچھلی کری جاتی ہے، وہ دوسری بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ اور ہماری صاحبہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، اکھوں میں آنسو بھی آ گئے، چونکہ ماں نے پیار کے بڑی اولاد نہ بنائے۔ فرعون کہنے لگا مائی نے پہلے کہنے آخیا سی میرے نام ٹکر نہ لے، میں تو دو آخیا سی اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہنی ہے میں نے اللہ مان لیا، میں نے وعدہ اللہ شریک مان لیا، میں نے میرا مان لیا، میں تو دو بھی کچھ نہیں آکھاں گا، میری بیٹی نے کچھ نہیں آکھاں گا۔ مائی نے جلال میں آ کے فرمایا ایک 2 بیٹیاں سن میریاں، اگر میں نے لکھا بھی میرا اللہ عطا کرے گا، وہ نام تو قربان کر دینی سر، وہ نام تو قربان کر دینی سر۔ فرمایا تو میں نے کیوں روش بنا ہے؟ انہیں آخیا مائی فوٹو کی تیاری پکڑ لیا۔ مائی نے فرمایا میں تیار رہا، انہوں نے جناب کا سٹیا مائی نے اس کے اندر مائی اللہ اللہ کی آواز بلند کر دیے، وہ جناب کا کری چلی گئی ہے پہلے دن مائی بھی شہید ہو گئی ہے۔ جناب یہ رسی دیا مالا کاجر والا یہی مائی ہے جن نے اپنا آپ رب کے نام پہ قربان کیتا ہے، اپنی اولاد رب کے نام پہ قربان کی ہے، اور رب العالمین نے کرو درس دے چھڑیا نے کہ میرا میرے نام پہ قربان ہو جائے، میرا میرے نام پہ قربان ہو جائے،
چیزیں واسطے آنے آنا کیا اچھا تو یقین نہیں ہونا کہ جی مینو ناصر صاحب جو تھکاوٹ ہے پرسوں میرا بابا نے الگ خطاب سی رات کو مامو کانجن سمندری تو بھی تے صبح میں تقریباً 8:30 بجے پہنچا 2 گھنٹے آرام کیتا ہے ہم پھر حاضر لیکن ایک میرا یقین ہے حضور کا ذکر کرو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی حالانکہ یقین فرماؤ بڑی قسم میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی سی لیکن تمہیں تقریب بھی محسوس نہیں ہوئی ہوگی اس واسطے کہ وہ ذکر بلند کرو نہ رب طاقتہ لوگ چلے لیتے انہیں پڑھو ذرا مسجد کی فضا گونجے پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے اپنی محبت اظہار کریا کرو بولے ذرا مسجد کی فضا گونجے کیا نام تے قربان ہو جائے پھر اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھ دے ذات ہے نام بھی اس کا باقی رہنا خلاق عالم اکثر سانو بیان کر